معزز سامعین کرام، گزشتہ جمعہ کے بیان میں آیت تطہیر کی تفسیر اور تشریح آپ سن چکے۔ لفظ اہل بیت جو آیت تطہیر میں مذکور ہے، اس کے مصداق کا تعین بھی آپ کی توجہ کی نظر ہو چکا۔ آج کے بیان میں اہل بیت نبوت، ازواج مطہرات کے کچھ فضائل و مناقب آپ کی توجہ کی نظر کروں گا۔ جیسے پوری انسانیت میں انبیاء افضل اور اعلیٰ ہیں، اور امام الانبیاء کو جملہ انبیاء پر بھی فوقیت حاصل ہے۔ اسی طرح ازواج مطہرات کو تمام خواتین پر اللہ نے فوقیت اور فضیلت بخشی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں فرمایا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا معاملہ، تمہارا مرتبہ باقی عورتوں کا سا نہیں ہے، تمہارے مقام کے بلند ہونے کی وجہ سے تمہارا معاملہ ان سے مختلف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو بہت ساری فضیلتیں، عظمتیں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر خصوصیات سے نوازا ہے۔ چند ایک خصوصیات آج کی گفتگو میں آپ کی توجہ کی نظر کروں گا۔ ازواج مطہرات کی ایک خصوصیت، امتیاز، عظمت اور انفرادی کمال مومنوں کی مائیں ہونا ہے۔ اللہ نے فرمایا، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی اہل ایمان پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں۔ نبی اہل ایمان کے اس قدر قریب ہیں کہ اہل ایمان خود اپنے اس قدر قریب نہیں ہیں۔ نبی چونکہ اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، اس لیے نبی کے حقوق سب سے بڑھ کر ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنی مرضی سے آگ میں چھلانگ لگائے، جل کر مر جائے تو حرام ہے، پانی میں چھلانگ لگائے ڈوب کر مر جائے تو حرام ہے، اور اگر اللہ کا نبی کسی کو فرما دے تو پھر واجب اور لازم ہے، جان بچانا حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، اس صاحب جان کو، صاحب ایمان مومن کو اپنی جان پر وہ حق حاصل نہیں ہے جو اللہ کے نبی کو حاصل ہے۔ اسی لیے اہل علم نے لکھا ہے، نبی کی ذات کو اپنی ذات پر مقدم رکھنا ضروری ہے۔ اہل ایمان کے لیے
اپنے حقوق پر نبی کے حقوق کو ترجیح دینا ضروری ہے۔ اپنی ذات کے معاملہ میں بھی اللہ کے نبی کے حکم کو نافذ کرنا واجب ہے، خواہ معاملہ دین کا ہو یا دنیا کا ہو۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ کسی مومن اور مومنہ کا اپنے معاملہ میں بھی اس وقت اختیار ختم ہو جاتا ہے جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے۔ اگر کوئی نافرمانی کرے تو ضل ضلالا مبینا، اس کی گمراہی میں شک نہیں رہتا۔ اپنے آپ سے بڑھ کر نبی کے ساتھ محبت ضروری ہے۔ جب اپنے آپ سے بڑھ کر ضروری ہے، والدین، اولاد، دوست احباب، کل کائنات، اس سے بڑھ کر محبت کرنا تو بطریق اولا ضروری ہوگا، کیونکہ یہ جسم دیگر است، دوسرا جسم ہے۔ تو اللہ کے نبی کی قدر و منزلت کا بیان کیا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم کے ذریعے۔ حدیث شریف میں آتا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ کسی کا بھی ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک والدین، اولاد اور پوری انسانیت سے بڑھ کر حضور سے محبت نہ کرنے لگ جائے۔ دوسری چیز جو اس آیت کریمہ میں ذکر کی گئی وہ ازواج مطہرات کا مرتبہ ہے۔ فرمایا ازواجہ امہاتہم، نبی کی بیویاں اہل ایمان کی مائیں ہیں۔ ازواجہ ای ازواج النبی، امہاتہم ای امہات المومنین، چونکہ ماقبل میں لفظ مومنین موجود ہے۔ نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ گویا یہ بھی ایک پڑتال کا طریقہ بتایا ہے، ایمان کو جانچنے کا گر دیا ہے کہ اگر اپنا ایمان دیکھنا چاہتے ہو تو ازواج مطہرات کا اپنے دل میں احترام اور محبت دیکھ لو۔ یہاں ازواج مطہرات کو لوگوں کی ماں نہیں کہا، انسانوں کی ماں نہیں کہا، بلکہ اہل ایمان کی ماں کہا۔ پتہ چلا مومن ہو ازواج مطہرات کی عزت نہ کرے ہو نہیں سکتا، ان کا احترام نہ کرے ہو نہیں سکتا۔ تو اللہ نے ازواجہ امہاتہم فرما کر پیغام یہ دیا ہے کہ جیسے ماں کا احترام اور تکریم، ادب واجب و لازم ہے، ازواج مطہرات کا ان سے بھی بڑھ کے لازم ہے۔ نکاح کے معاملہ میں یہ ماؤں کی طرح ہیں، ادب و احترام میں ماؤں کی طرح ہیں، لیکن پردے کے مسئلہ میں ماؤں کی طرح نہیں ہیں، پردہ ضروری ہے۔ وراثت کے مسئلہ میں ماؤں کی طرح نہیں ہیں کہ جیسے ماں فوت ہونے والے بیٹے کی وارث بنتی ہے، یہ وارث نہیں بنتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داود شریف کی روایت ہے، انما انا لکم بمنزلۃ الوالد، میں تمہارے لیے باپ کے مرتبہ میں ہوں۔ مطلب باپ کا احترام ضروری ہے، نبی کا اس سے بڑھ کر ضروری ہے۔ انما انا لکم بمنزلۃ الوالد۔ لیکن نکاح کے معاملہ میں حضور والد کے حکم میں نہیں ہے، وگرنہ تو آپ کا نکاح کسی سے ہو ہی نہ سکتا، جبکہ آپ کی 11 شادیاں ہیں۔ آپ کی بیٹیوں کا نکاح بھی کسی سے نہ ہو سکتا، حالانکہ آپ کی 4 بیٹیوں کا نکاح ہوا ہے۔ ادب اور احترام میں، تو جیسے ادب اور احترام میں، تعظیم و تکریم میں
حضور باپ کے مرتبہ میں ہیں، ازواج مطہرات ماؤں کے مرتبہ میں ہیں۔ نکاح کے معاملہ میں ماؤں کے مرتبہ میں ہیں کہ جیسے ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا، نبی کی کسی زوجہ طیبہ سے نکاح کسی کا نہیں ہو سکتا۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ باقی معاملات مختلف ہیں۔ ازواج مطہرات کی بہنوں کو خالہ نہیں کہتے، ازواج مطہرات کے بھائیوں کو ماموں نہیں کہتے، ازواج مطہرات کی بیٹیوں کو ہم بہن نہیں کہتے۔ ان کی دوسری عظمت کیا ہے؟ اللہ نے قرآن کریم میں سورۃ الاحزاب میں کچھ احکام دیے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ۔ اس آیت کریمہ میں چند احکامات دیے گئے۔ پہلا حکم یہ ہے لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، نبی کے گھروں میں بغیر اجازت کے نہ جاؤ، نبی کے گھروں میں اجازت لے کر جاؤ۔ اللہ کے نبی جب دعوت پر بلائیں تو جاؤ، اگر نہ بلائیں تو نہ جاؤ، اور دعوت پر بلایا جائے تب بھی اس وقت جاؤ جب کھانا تیار ہو جائے، پہلے جا کر نہ بیٹھ جاؤ، کھانا پکنے کا انتظار نہ کرنے لگو۔ یہ حکم آج کے لیے بھی ہے۔ البتہ یہ ہمارے ڈیرے جو ہیں، جو ہوتے ہی اس لیے ہیں کہ لوگ آئیں بیٹھیں سنائیں سنیں، ان کا حکم مختلف ہے۔ یہ فیملی رہائشوں کے بارے میں ہے۔ لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ، جب دعوت ہو تو چلے جاؤ، ولیکن اذا دعیتم فادخلوا۔ دوسرا حکم یہ ہے فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث، جب کھانا کھا لو تو پھر چلے جاؤ، واپسی کر لو، وہاں بیٹھ کر باتیں نہ ہانکنے لگو۔ یہ دوسرا حکم ہے۔ اور اس آیت کا شان نزول یہ ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حضرت زینب سے نکاح ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیا تو کچھ حضرات کھانا پکنے سے پہلے آ کر بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی کو تیاری میں دقت پیش آئی۔ جب کھانا کھایا جا چکا تو 3 حضرات پھر بھی بیٹھے رہے۔ اب ان کی وجہ سے اللہ کے نبی کو بھی وہاں بیٹھنا پڑا۔ نبی کا ایک ایک لمحہ قیمتی تھا، وہ باتوں میں مصروف ہو گئے۔ حضور انتظار میں تھے یہ جائیں تو اپنا کوئی کام فرمائیں۔ چنانچہ جب وہ گئے تو حضور گھر تشریف لے گئے، تب تک آپ ان کے پاس بیٹھے رہے۔ اس وقت اللہ نے قرآن کریم کی اس آیت کو نازل فرمایا۔ اور تیسرا حکم اس میں کیا ہے؟ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، کہ جب تم ازواج مطہرات سے کوئی چیز طلب کرو، کوئی شے مانگو تو پردے کے پیچھے سے سوال کرو۔ اس کے لیے فرمایا ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنْ، یہ تمہارے دلوں کو بھی زیادہ پاکیزہ رکھنے والی چیز ہے اور ان کے دلوں کو بھی زیادہ پاکیزہ رکھنے والی چیز ہے۔ چوتھا حکم کیا ہے؟ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ، تمہارے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول کو ایذا پہنچاؤ، اللہ کے رسول کو تکلیف دو، اپنے قول سے بھی اپنے عمل سے بھی کسی صورت میں نبی کو تکلیف پہنچائی جائے تو یہ حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ کے خاندان کے بارے میں، آپ کے اصحاب اور اہل بیت کے بارے میں کوئی ایسی بات کر دی جائے جو شان کے لائق نہ ہو، نبی کو ایذا پہنچے تو یہ بھی حرام ہے۔ پھر عمل سے تکلیف پہنچانا بھی حرام ہے۔ عمل سے تکلیف کیا ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں کوئی بدعت ایجاد کر دی جائے، یہ عمل سے تکلیف پہنچانا ہے۔ تو قول سے تکلیف پہنچانا بھی ممنوع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی، آپ کے اصحاب کی گستاخی، آپ کی ازواج اور اہل بیت کی گستاخی عمل سے بھی حرام ہے کہ دین میں کسی بدعت کا اضافہ کر دیا جائے۔ تو اللہ کے قرآن میں فرمایا گیا وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ،
پانچواں حکم اس آیت میں کیا ہے؟ فرمایا وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، ابدی طور پر تمہارے لیے ازواج مطہرات سے نکاح کرنا حرام ہے۔ تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ نبی کی وفات کے بعد بھی نبی کی کسی زوجہ طیبہ سے تم نکاح کرو، کیونکہ یہ مائیں ہیں اور ماؤں سے نکاح نہیں کیا جاتا۔ نکاح حرام ہونے کی بہت ساری وجوہات میں پہلی وجہ یہ ہے کہ قرآن ان کو ماں قرار دے چکا، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جو منکوحہ ہوتی ہے، بیوی ہوتی ہے، وہ بندے کا فراش ہوتی ہے، وہ بندے کی محکوم ہوتی ہے، محکومہ، اور وہ خدمت میں لگی رہتی ہے۔ نبی کے حرم، نبی کی ازواج اگر کسی کے نکاح میں چلی جائیں تو پھر ان کے ساتھ بھی معاملہ یہی ہونا تھا، اور یہ نبی کی ازواج کے لائق نہیں ہے، اس لیے ابدی طور پر نکاح کو حرام قرار دے دیا گیا۔ تیسری وجہ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادیاں کی، آپ کی 11 شادیاں تھیں، اور زیادہ شادیاں بھی اسی غرض کے لیے تھیں تاکہ خواتین پردے کی رکاوٹ کے بغیر آپ سے مسائل سیکھیں اور آپ سے دین سیکھیں، اور پھر وہ امت کی خواتین تک اسے پہنچائیں۔ یہ غرض تھی کثرت ازواج کی، زیادہ شادیاں کرنے کی، چونکہ گھر سے باہر کی زندگی کی حفاظت کے لیے صحابہ کی بہت بڑی جماعت تھی۔ پردے کے حکم کے نازل ہونے کے بعد اب گھر میں اتنی خواتین کا ہونا ضروری تھا کہ آپ جو کچھ گھر میں فرمائیں، کر کے دکھائیں، وہ اسے محفوظ کر کے امت تک منتقل کر سکیں۔ تو غرض یہ تھی کثرت ازواج کی۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ازواج مطہرات سے نکاح کرنا جائز ہوتا، یہ غرض فوت ہو جاتی۔ جب کسی اور کے نکاح میں جاتی، امور خانہ داری میں مصروف ہو کر، خامند کی خدمت میں مصروف ہو کر اس غرض کا خاتمہ ہو جاتا۔ یہی وجہ ہے حضور کے انتقال پر ملال کے بعد ازواج مطہرات نے امت تک نبی کا دین پہنچایا۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی کی ازواج کے ساتھ نکاح کو ابدی طور پر حرام قرار دے دیا گیا۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ اس طرح تو ان کی حق تلفی ہوگی، ازواج مطہرات کی حق تلفی ہوگی، وہ تنہائی کی زندگی گزاریں گی، پھر اللہ نے خواہشات بھی ہر خاتون میں رکھی ہیں، تو یہ ان کے ساتھ ناانصافی ہے۔ اہل علم نے لکھا ہے یہ ان کی حق تلفی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ نان و نفقہ ان کا بیت المال کے ذمہ تھا، اور اس بات سے اللہ کے نبی انہیں اپنی زندگی میں خبردار کر چکے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مطمئن بھی فرما دیا تھا۔ رہی خواہش کی بات، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان میں یہ خواہش باقی نہیں رہی تھی، اس خواہش کی ہوس ان میں نہیں رہی تھی، اللہ نے ان کی یہ خواہش ختم کر دی تھی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کے بعد کسی اور کے ساتھ رہ بھی نہیں سکتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے کے بعد کسی اور کی صحبت میں رہ بھی نہیں سکتی تھی، انہیں گوارا ہی نہیں تھا کہ وہ کسی اور کی بیوی بنے، کسی اور کی زوجہ بنے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں مکمل صبر عطا فرمایا تھا، اور یہ حرص ان میں نہیں تھی، اس لیے ان کی حق تلفی نہیں ہوئی۔ بہرحال ازواج مطہرات کے ساتھ ابدی طور پر اللہ نے نکاح کو حرام قرار دیا۔ اور ویسے بھی اگر ہم دیکھیں اپنے معاشرہ میں، تو اپنے بزرگوں کی بیویوں کے ساتھ نکاح کرنے کو عقل سمجھ برا جانتی ہے، عقل اور سمجھ برا جانتی ہے۔ یہی وجہ ہے ہندو مذہب کو آپ دیکھ لیں، ہندو مذہب میں جو مہاراجے تھے اور ان کے پیشوا تھے، اگر ان کی بیوی بیوہ ہو جاتی تو اس سے نکاح پر پابندی تھی، نکاح کو جائز نہیں سمجھتے تھے۔ تو یہ پابندی ابتدا میں مہاراجوں اور پیشواؤں کی بیویوں کے لیے تھی، مگر پھر رفتہ رفتہ یہ رواج بن گیا،
اور برہمن اس غلط فہمی میں مبتلا ہوئے کہ یہ شاید جائز ہی نہیں، اس لیے انہوں نے جو بیوہ عورت تھی اس کے نکاح ثانی کو ممنوع قرار دے دیا۔ پھر 1856 میں متحدہ ہندوستان میں ایک ایکٹ پاس ہوا، اس کو 1856 15 نامی ایکٹ کہتے ہیں۔ اس میں اس بات کی اجازت دی گئی کہ اگر کوئی بیوہ اپنے خامند کی وراثت سے محروم ہو کے نکاح ثانی کرنا چاہے تو اس کی اجازت ہے۔ اور اصل اس قانون کا نفاذ ان خواتین کے لیے تھا جو نوعمر ہوں اور رخصتی سے پہلے بیوہ ہو جائیں، تو ان کے لیے نکاح کی گنجائش نکالی گئی۔ بہرحال یہ 1856 کا ایکٹ تھا جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے ماتحت جو علاقے تھے ان میں نافذ کیا گیا۔ عام قانون جو تھا ہندوؤں کے ہاں وہ یہی تھا کہ اپنے بزرگوں کی بیوہ کے ساتھ نکاح نہیں کیا جا سکتا، پھر اس کو انہوں نے عام کر دیا۔ تو عقل اس چیز کو برا جانتی ہے، لیکن ہمارے اسلام میں یہ حکم فقط ازواج مطہرات کے ساتھ مخصوص ہے کہ ازواج مطہرات سے کسی کے لیے بھی نکاح کرنا جائز نہیں تھا، باقی کسی جگہ پابندی نہیں ہے۔ تو یہ ان کی شان اور عظمت ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے۔ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی شے ہے۔ اگر کسی کے دل میں خیال آتے ہیں وہ بھی درست نہیں۔ ان تبدوا شیئا او تخفوہ فإن اللہ کان بکل شیء علیما، اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھنے والے ہیں۔ تو پہلی عظمت ازواج مطہرات کی کیا ہے؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، وہ ماؤں کی طرح ہیں، نکاح کے معاملہ میں بھی، ادب و احترام کے معاملہ میں بھی، البتہ پردے اور وراثت کے احکام میں ماؤں کی طرح نہیں ہے۔ دوسری عظمت ان کی کیا ہے؟ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، کہ کسی بھی شخص کے لیے ان کے ساتھ نبی کے رخصت ہو جانے کے بعد بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے، حرام اور ممنوع ہے۔ اور تیسری عظمت ازواج مطہرات کی کیا ہے؟ اللہ نے سورۃ الاحزاب کے 4 رکوع میں 7 آیتوں کو نازل فرمایا۔ وہ 7 کی 7 آیتیں ازواج مطہرات کی عظمتوں کا ذکر کرتی ہیں۔ پہلی 2 آیات میں ان کی جس عظمت کا ذکر ہے وہ عظمت یہ ہے کہ ازواج مطہرات دنیا کی طالب نہیں تھی، دنیا کی زیب و زینت کی طلبگار نہیں تھی، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کی طالب تھی اور دنیا پر آخرت کے گھر کو ترجیح دیتی تھی۔ ان ابتدائی 2 آیات کا شان نزول جو مفسرین نے لکھا وہ یہ ہے کہ جب جنگ احزاب اور جنگ بنو قریظہ ہوئی، بہت سارا غنیمت کا مال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ اس سے پہلے ازواج مطہرات کی زندگی تنگی اور ترشی کی زندگی تھی، تو ازواج مطہرات نے مشورہ کیا اب تو بہت سارا مال آ چکا ہے، حالات بدل چکے ہیں، تنگی ختم ہو چکی ہے، آسانیاں پیدا ہو چکی ہیں، کیوں نہ ہم بھی اللہ کے رسول سے درخواست کریں کہ ہمارے نان و نفقہ میں اضافہ کر دیا جائے۔ مشورہ سے حضور کی خدمت میں اپنی اس درخواست کو پہنچایا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ بات سنی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند کیا۔ ان کا یہ مطالبہ اگرچہ ناجائز نہیں تھا، ان کا یہ مطالبہ حرام نہیں تھا، لیکن اللہ کے نبی کے گھر میں رہ کر، نبی کی تربیت میں رہ کر اس قسم کا مطالبہ اور دنیا کی طرف ان کا التفات اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں آیا۔ اور پھر بعض روایات میں آتا ہے ازواج مطہرات نے ایک مثال بھی پیش کر دی۔ وہ مثال یہ تھی کہ حضور کیسر و کسریٰ کی جو بیگمات ہیں ان کے لیے کنیزیں بھی ہیں، ان کے لیے بڑی سہولتیں ہیں، ہم تو آپ کی بیوی ہیں، مطلب یہ کہ آپ جیسا اس کائنات میں کون ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کو ان کا اپنی ازواج کو کیسر و کسریٰ کی بیگمات کے ساتھ تشبیہ دینا پسند نہیں آیا کہ کہاں تم اور کہاں وہ۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گراں گزرا۔ اللہ نے قرآن کریم کی ان آیات کو نازل فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو اگر تم دنیا اور اس کی زیب و زینت کو چاہتی ہو تو پھر آؤ، میں تمہیں جوڑے دے کر، طلاق کے موقع پر بھی جوڑا دینے کا شریعت میں حکم ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ طلاق بھی لڑ جھگڑ کے نہیں دینی چاہیے، سوچ سمجھ کے دینی چاہیے۔ جیسے رہنے کا فیصلہ خوش اسلوبی سے بندہ کرتا ہے، علیحدگی کا فیصلہ بھی خوش اسلوبی سے کرنا چاہیے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، تو میں تمہیں اچھے طریقے سے رخصت کر دیتا ہوں، اور اگر تم اللہ کو چاہتی ہو، اللہ کے رسول کو چاہتی ہو، دار آخرت کو چاہتی ہو، ان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ، تو پھر بے فکر ہو جاؤ، ان اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما، اللہ نے تم محسنات کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ بخاری شریف میں روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو اختیار دے دیا کہ اگر دنیا کی عیش و عشرت چاہیے تو میں طلاق دے دیتا ہوں، اور اگر نبی کا ساتھ چاہیے تو پھر زاویہ فکر تبدیل کرنا ہوگا، اپنی سوچ کا زاویہ بدلنا ہوگا، پھر تمہیں سب کچھ دنیا میں ملنے والا نہیں ہے، مومن کو سب کچھ آخرت میں ملتا ہے، اور تم تو نبی کی گھر والیاں ہو، تو آخرت پہ نظر رکھو۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا اب تمہیں اختیار ہے، تم دنیا کو اختیار کرنا چاہو تب بھی میں آپ کو رخصت کر سکتا ہوں، اور اگر میرے ساتھ رہنا چاہو تو پھر اس طرح رہنا پڑے گا۔ حضرت عائشہ سے فرمایا اپنے والدین سے مشورہ کر لو۔ حضرت عائشہ نے فرمایا حضور والدین سے مشورے کی کوئی بات ہے، آپ پر ہم کس چیز کو ترجیح دے سکتے ہیں، یہ ساری دنیا آپ پہ قربان ہے۔ چنانچہ ازواج مطہرات نے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو، دار آخرت کو ترجیح دی۔ ان دو آیات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ازواج مطہرات کی شان یہ ہے وہ دنیا کی طالب نہیں تھی، ازواج مطہرات کی شان یہ ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا چاہنے والی تھی، ازواج مطہرات کی شان یہ ہے ان کی نظر دنیا پہ نہیں تھی، آخرت پہ تھی۔ ازواج مطہرات کی شان یہ ہے ان اللہ اعد للمحسنات منکن، من بیانیہ ہے تبعیضیہ نہیں، کہ تم محسنات کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ ازواج مطہرات محسنات تھی، یہ ان کی شان اور عظمت ہے۔ پھر ازواج مطہرات کی ایک چوتھی عظمت جو اس سے اگلی آیت میں ذکر ہے وہ یہ، ازواج مطہرات تمہارا مرتبہ یہ ہے، نبی کی بیویوں تمہارا مقام یہ ہے، اگر خدا نخواستہ تم سے کوئی بے حیائی ہو جائے تو تمہیں عذاب سنگل نہیں ڈبل ہوگا۔ من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ، خامند کی نافرمانی ہو جائے، دل آزاری ہو جائے، بدسلوکی ہو جائے، یضاعف لها العذاب ضعفین، تو تمہیں دوہری سزا ملے گی۔ اس لیے کہ جو نبوت کے جتنا قریب ہوتا ہے اسے اتنا ہی محتاط ہونا چاہیے۔ حسنات الابرار سیئات المقربین، جو عام نیک لوگوں کی نیکی سمجھی جاتی ہے وہی عمل اگر مقربین کریں تو ان کی خطا سمجھی جائے، اس لیے کہ ان کا رتبہ بلند ہے، انہیں اس سے بھی بڑھ کے کرنا چاہیے۔ جیسے عام آدمی اگر فرائض و واجبات پڑھ لے تو اس کی نیکی ہے، لیکن اللہ کے نبی اللہ کے جتنے قریب تھے ان کے لیے تہجد کی نماز بھی ویسے ہی فرض تھی جیسے ہمارے لیے 5 نمازیں فرض۔ عام آدمی اگر فرائض و واجبات کو پورا کر لے تو بہت بڑی نیکی ہے، لیکن جو اللہ کا ولی ہے اس کے لیے ضروری ہے وہ متہجد بھی ہو، متنفل بھی ہو۔ اگر وہ تہجد اور نوافل چھوڑے گا تو خطا سمجھی جائے گی۔ حسنات الابرار سیئات المقربین، تو ازواج کا جو مرتبہ ہے اس مرتبے کا تقاضا یہ ہے ان سے اچھائیاں ہی اچھائیاں ہوں۔ اگر خدا نخواستہ ان سے گناہ ہو جائے تو ان کے لیے گناہ، ان کے لیے اس کا عذاب دوہرا ہے،
یضاعف لها العذاب ضعفین۔ اور ایک عظمت پھر اس سے اگلی آیت میں اللہ نے بتائی، من یقنت منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا نؤتیها اجرها مرتین وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ اے ازواج مطہرات، یہ عظمت بھی تمہاری ہے کہ جب تم نیکی کرو گی، نیک عمل کرو گی تو اللہ تمہیں اجر بھی دوہرا عطا فرمائیں گے۔ نُؤْتِيهَا أَجْرَهَا مرتين، تمہیں ڈبل اجر ملے گا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا اعتدنا لها رزقا کریما، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں عمدہ رزق بھی عطا فرمائیں گے۔ تو عمل ایک، اجر دوہرا، یہ ازواج مطہرات کا مرتبہ اور مقام ہے۔ آگے اللہ نے ان کی ایک عظمت کو اور ذکر کیا، اس سے اگلی آیت میں فرمایا یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، ازواج مطہرات، لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہاری نسبت نبی سے ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک، اپنی بیویوں کو کہو، یا نساء النبی، دو مرتبہ اس رکوع میں آیا، اے نبی کی بیویوں تمہاری نسبت بہت بلند ہے، اس لیے لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم دنیا میں بھی نبی کے ساتھ ہو، تم جنت میں بھی نبی کے ساتھ قیام کرو گی۔ لستن کاحد من النساء، تم باقی عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہاری شان بلند ہے۔ حضور سرور عالم لوگوں کے لیے نمونہ ہیں، تم ازواج مطہرات خواتین کے لیے نمونہ ہو۔ لستن کاحد من النساء، تم باقی عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا مرتبہ مختلف ہے۔ اگر تم سے خطا ہو جائے عذاب دوہرا ہے، اگر تم سے عمل صالح ہو ثواب دوہرا ہے۔ لستن کاحد من النساء، تم میں اور باقی خواتین میں فرق ہے۔ اور یہاں ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا، وہ یہ حضور نے فرمایا مردوں میں بہت سارے کامل گزرے، عورتوں میں آسیہ زوجہ فرعون کامل گزری، مریم بنت عمران کامل گزری، عائشہ کامل گزری۔ اور حضرت عائشہ کے لیے فرمایا فضل عائشہ علی سائر النساء کفضل السرید علی الطعام، حضرت عائشہ کی فضیلت تو سب عورتوں پر ایسے ہے جیسے عرب میں سرید کی فضیلت سب کھانوں پر مسلم ہے۔ اب آسیہ کا ذکر بھی آیا، زوجہ فرعون اور حضرت مریم بنت عمران کا ذکر بھی آیا، لیکن یاد رکھیے ان کی فضیلت، ان کا کمال اپنے دور اور زمانے کی عورتوں پر تھا، علی الاطلاق نہیں۔ جیسے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پہ کی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے جہان والوں پر تمہیں فضیلت بخشی۔ اب جہان والوں سے مراد اس وقت اور زمانے کے جہان والے ہیں، انہیں حضور کی امت پہ فضیلت نہیں ہے، علی الاطلاق فضیلت حضور کی امت کی ہے۔ بالکل اسی طرح آسیہ زوجہ فرعون، مریم بنت عمران کی فضیلت اپنے دور اور زمانے کی خواتین پہ ہے، اور ازواج مطہرات کی فضیلت سب پہ ہے۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم باقی عورتوں کی طرح نہیں ہو، ان اتقیتن، اگر تم پرہیزگار رہو، فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا، پست لہجے سے بات کرو، نزاکت آواز میں نہ ہو، میٹھا پن آواز میں نہ ہو، لیکن بد اخلاقی بھی نہ ہو۔ قلن قولا معروفا، بات ٹھیک کہنی ہے مگر میٹھے انداز سے نہیں، پھیکے انداز سے کہنی ہے، تاکہ جس کے دل میں تانک جھانک کا روگ ہے وہ طمع نہ کرنے لگے۔ فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ تو ایک عظمت ازواج مطہرات کی یہ ہے کہ انہیں اللہ نے سب عورتوں سے ممتاز اور افضل قرار دیا ہے۔ لستن کاحد من النساء، اور اگلی آیت میں ان کی دو عظمتوں کا ذکر ہے۔ اگلی آیت آیت تطہیر ہے، گزشتہ جمعہ کے بیان میں
اس پہ تفصیلی گفتگو ہوئی، تفصیل اور وضاحت میں آج نہیں جاتا، فقط ان دو عظمتوں کا ذکر کروں گا۔ ایک عظمت یہ کہ اس آیت تطہیر میں اللہ نے نبی کی بیویوں کو نبی کا اہل بیت قرار دیا ہے۔ اہل بیت عربی کا لفظ ہے، عربی میں اہل کا معنی ہوتا ہے والے، بیت گھر کو کہتے ہیں، گھر والے۔ عربی میں اہل بیت ہو، فارسی میں اہل خانہ ہو، اردو میں گھر والے ہو، اس سے عام طور پر بیویاں مراد لی جاتی ہیں۔ تو قرآن کریم کی اس آیت میں ازواج مطہرات کو اہل بیت نبوت قرار دیا گیا، اور اس سے اگلی عظمت ازواج مطہرات کی جو اس آیت میں ذکر کی گئی وہ عظمت تطہیر ہے۔ فرمایا لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم سے حب مال کی پلیدی کو دور کر دے، تم سے رذیلہ اخلاق کی پلیدی کو دور کر دے، وَيُطَهِرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں مکمل طور پہ پاک کر دے۔ بحکم ارادہ تشریع اللہ تعالیٰ تمہیں مکمل طہارت عطا کرنا چاہتا ہے، پاکیزگی بخشنا چاہتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں ایک عظمت ازواج مطہرات کی اہل بیت نبوت ہونے کی سند ہے، اور دوسری عظمت تطہیر کی سند ہے۔ اسی وجہ سے نبی کی بیویوں کو خالی ازواج نہیں کہتے، ازواج مطہرات کہتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں انہیں مطہرات قرار دیا، پاکیزہ قرار دیا، حب مال کی گندگی سے پاک، اخلاق رذیلہ کی گندگی سے پاک، نبی کی ایذا کی گندگی سے پاک، کفر کی گندگی سے پاک، شرک کی گندگی سے پاک، نفاق کی گندگی سے پاک، بدعات کی گندگی سے پاک۔ فرمایا وَيُطَهِرَكُمْ تَطْهِيرًا، اے نبی کے اہل بیت تم فقط ازواج ہی نہیں ہو، ازواج مطہرات ہو۔ یہ اللہ کے نبی کی ازواج کی عظمتیں ہیں جو سورۃ الاحزاب میں ہے، اور ایک عظمت اللہ نے ان کی ذکر کی، وہ کیا ہے؟ فرمایا لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن۔ اے محبوب، انہوں نے آپ کے لیے اتنی بڑی قربانی دی ہے، دنیا کی زیب و زینت کو چھوڑ دیا، آسائشوں کو چھوڑ دیا، آرائشوں کو چھوڑ دیا، انہوں نے فقر کو ترجیح دی، فاقہ کو ترجیح دی، آپ کی معیت کے لیے، آپ کی صحبت اور رفاقت کے لیے۔ یہ ان کی اتنی بڑی قربانی ہے کہ آپ کا رب اب اس قربانی کا صلہ ان کو دینا چاہتا ہے، اور اس صلے میں آپ کو حکم یہ ہے، اب کوئی عورت آپ کو کتنی ہی اچھی کیوں نہ لگے، آپ ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑ سکتے، نہ ان میں سے کسی کی جگہ کسی اور کو لا سکتے ہو۔ لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج۔ تو گویا نبی کی زوجیت کا شرف ابدی طور پر ازواج مطہرات کو عطا کر دیا گیا۔ یہ ازواج مطہرات کی عظمت ہے۔ اور ایک عظمت کا اور ذکر کرنا چاہوں گا، حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء میں لکھا ہوا ہے، باب ذکر بعض ائمۃ البلدان کی بحث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما تزوجت شیئا من نسائی ولا زوجت شیئا من بناتی الا باذن جاءنی بہ جبریل عن اللہ عز وجل، کہ میں نے جس خاتون سے بھی شادی کی اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں کی۔ میں نے 11 شادیاں کی، ایک ایک شادی اللہ کی اجازت کے ساتھ کی۔